الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ التحریم شیفہ کی 5 نمبر آیت شیفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنی جانوں کو، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، نارا، اس آگ سے، یعنی جہنم کی آگ سے، کہ وَقُودُهَا النَّاسُ الْحِجَارَةُ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ، اس آگ پر کچھ ایسے فرشتے مقرر ہیں کہ غلاظ شداد، رب کریم فرماتے ہیں جو بڑے طاقتور ہیں، سخت ہیں اور بڑے شدید قسم کے فرشتے ہیں۔ لا یعصون اللہ، وہ ہرگز اللہ تعالیٰ جل وعلا کی نافرمانی نہیں کرتے، ما امرہم، جو ان کو حکم دے دیا جاتا ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو رب کائنات جل وعلا کی جانب سے ان کو حکم دے دیا جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں رب کائنات جل وعلا نے ایک بہت بڑا احساس دلایا ہے، یوں کہیے کہ ایک انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا ہے، اور ان کو احساس دلایا کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے، ایک ایمان والے ہونے کی حیثیت سے تمہاری ذمہ داری ہے کو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ دنیا کے اندر بھی اگر تم ایسا فیل کرتے ہو جس سے معاذ اللہ تعالیٰ تمہاری جان کو خطرہ ہو تو ایسا کام کرنا حرام ہے۔ جس طرح وہ اسٹنٹ مین وہ چھلانگیں لگاتے ہیں کاروں کے اوپر سے کہ وہ لوگوں سے کچھ پیسے کماتے ہیں، یا بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ایک موٹر سائیکل والا وہ بس کے برابر سائیکل دوڑاتا ہے، کبھی آگے سے گزارتا ہے کبھی پیچھے سے گزارتا ہے، چند روپے تو اس سے مل جاتے ہیں، لیکن ایسا فیل کرنا حرام اور گناہ ہے۔ یعنی ہر وہ کام جو انسان کو نقصان پہنچائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی عطا فرمائی ہے، یہ صحت و تندرستی عطا فرمائی ہے، اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے خودکشی حرام ہے۔ اپنے جسم کو مارنا پیٹنا، جس طرح میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمۃ اللہ کے ارشاد گرامی قدر ہے کہ فلیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جس سے اپنے گریبانوں کو پھاڑا، جس سے اپنے سینے کو پیٹا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی اپنے آپ کو بلا وجہ سزا دینا یہ حرام ہے۔ رہبانیت عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں تھی، ان کے ہاں جو تھا وہ تھا، لیکن مسلمانوں کے ہاں رہبانیت نہیں ہے۔ جس طرح آج تمہیں اپنی زندگی کو بچانا، اپنی صحت و تندرستی کی حفاظت کرنا فرض ہے، اس سے کہیں بڑھ کر قیامت کے دن جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا فرض ہے۔ جس طرح دنیا میں تم اپنے بدن کو بچاتے ہو، اس سے کہیں بڑھ کر قیامت کے دن تمہیں اپنے آپ کو بچانا وہ ضروری ہے۔ رب کریم فرماتا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، کہ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ یعنی میری ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ میں خود نماز پڑھ لوں، میں قرآن کریم کی تلاوت کر لوں، میں رمضان المبارک کے روزے رکھ لوں، میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لوں، نہیں، تنہا میری ذمہ داری یہ نہیں ہے، بلکہ رب کریم فرماتا ہے قوا انفسکم واہلیکم، تیری ذمہ داری میں تیرے اہل و عیال بھی ہیں، ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچا۔
تو خود بھی بچ اور ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچا۔ اگر میں اپنی بیوی بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے عزیز و اقربا کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش نہیں کرتا تو ایک اعتبار سے میں بھی مجرم ہوں۔ اسی طرح جیسے جیسے میرا حلقہ احباب بڑھتا چلا جائے گا، میری ذمہ داری میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، مجھے لازم ہوگا میں اپنے دوست احباب کو، اپنے عقیدت مندوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی پوری توجہ کروں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ جس طرح دنیا کی آگ کا ایندھن لکڑی وغیرہ، آئل وغیرہ یا دوسری چیزیں ہوتی ہیں جس سے آگ بھڑک اٹھتی ہے، انسان کو عموماً اس طرح آگ نہیں لگتی جس طرح لکڑی کو آگ لگتی ہے، لیکن جہنم کی آگ کا یہ عالم ہے کہ انسان کو اس طرح جلاتی ہے جس طرح سوکھی لکڑی کو دنیا کی آگ جلا دیتی ہے، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ اور اسی طرح وہ پتھروں کو جلاتی ہے کہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس پر جو فرشتے ہیں وہ بڑے زبردست قوتوں والے ہیں، وہ نہایت قوی اور زوراور ہیں۔ ان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے رحم کو پیدا ہی نہیں کیا، یعنی طبیعت میں کسی کے رحم کا پیدا ہوگا تو رحم کرے گا نا، جس کی طبیعت میں رحم پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ اس کی مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آنکھ کا اخلاق جو ہے یہ دیکھنا ہے، یعنی اس کی جو عادت ہے نا آنکھ کی دیکھنا ہے، کان کی عادت سننا ہے، ناک کی عادت سونگھنا ہے، ہاتھ کی عادت پکڑنا ہے۔ اب ہاتھ دیکھ نہیں سکتا، آنکھ پکڑ نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ خصوصیت ہی پیدا نہیں کی۔ وہ جو جہنم کے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں رحم کو پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ جو ترس آتا ہے نا، جو کسی پر رحم آ جاتا، ترس آ جاتا ہے، اللہ نے ان کے اندر اس رحم ترس کو پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ وہ شدید ترین زوراور ہیں اور بہت ہی غصے والے ہیں، شدید غصے والے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کوئی ایک فرشتہ 70,000 انسانوں کو یوں ہاتھ سے دھکیل کر جہنم میں ڈال دینے پر قادر ہے۔ اور میں نے پڑھا کہ رب کائنات نے جو مالک داروغہ جہنم ہے، جو ان فرشتوں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے، جس طرح حضرت سیدنا ملک الموت وہ ہماری روح کو قبض فرماتے ہیں اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معاون فرشتے عطا فرمائے ہیں، اس طرح وہ جو مالک داروغہ جہنم ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی انگلیاں عطا فرمائی ہیں کہ جن کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے۔ اور میں نے پڑھا کہ اگر وہ اپنی ایک انگلی زمین و آسمان پر رکھ دے تو سب کچھ پگھل جائے، اس قدر شدید اس کی انگلیوں میں گرمی ہے۔ اور وہ اتنی شدت کے ساتھ جہنمیوں کو سزا دیتے ہیں، میں وہ جملے نہیں کہہ سکتا، مثال دے کر میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ جس طرح آپ یہ کہیں کہ ایک بندہ اندھا بھی ہو اور بہرا بھی ہو، اسے پتہ ہی نہ وہ کسی کو مارے چلا جائے، پتہ نہیں لگتی کدھر ہے، کہاں لگتی ہے، کیسے لگتی ہے، بندہ چیختا ہے چلاتا ہے، وہ سنتا بھی نہ ہو دیکھتا بھی نہ ہو، بس وہ پیٹتا چلا جائے۔ معاذ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی یوں مثال تو نہیں دی جا سکتی، وہ دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں مگر ان میں رحم اور ترس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اگر اللہ حکم دیتے ہیں ان کو چیرتے رہو سارا دن، وہ سارا دن چیرتے رہیں گے، ان کو معمولی سا رحم بھی نہیں آئے گا۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس چیز کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ غور کیجئے، رب کائنات جل مجد کریم کائنات میں سب سے بڑھ کر سچا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے؟ یہ محض دھمکی نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ ڈرانے کے لیے یہ جملے کہے گئے ہیں، یہ دھمکی نہیں ہے، یہ مبنی بر حقیقت ہے۔ تو پھر اپنے آپ کو ساگ سے بچاؤ، پھر وہاں جا کر انسان انگلیاں کاٹے گا، ہائے افسوس کہ میں نے یہ کام نہ کیا، لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے کاش مجھے تھوڑی سی مہلت مل جاتی، میں توبہ کر لیتا، میں صدقہ دے دیتا، میں نیک کام کر دیتا۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین کفروا، قیامت کے دن پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تھا، لا تعتذروا اليوم، آج بہانے بازی نہ کرو، معذرت نہ چاہو، معافیہ نہ مانگو، نہیں آج نہیں، دنیا میں تم ہمارے محبوب مکرم کے دامن کرم میں پناہ لے لیتے، انبیاء علیہ السلام کو حکم مان لیتے، ان کی نافرمانی نہ کرتے، توحید کو تسلیم کر لیتے، بت پرستی کو چھوڑ دیتے، تو آج ہم تمہیں اپنے دامن کرم میں پناہ دے دیتے۔ لیکن آج اگر تم معافی مانگو گے
تو کوئی معافی قبول نہیں کی جائے گی۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا، کل تو مانے گا مگر میرا اللہ نہیں مانے گا۔ ارشاد فرماتے رب ذوالجلال، فرمایا جائے گا یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو لا تعتذروا اليوم، آج کوئی بہانے بازی نہ کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، انما تجزون، آج تم کو جزا دی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا، کیا؟ ما کنتم تعملون، جو تم عمل کیا کرتے تھے، جو تمہاری کرتوتیں تھیں، تمہاری کرتوتوں کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ آج کسی کی معذرت کو قبول نہیں کیا جائے گا، جتنا بھی کو معافی مانگے آج اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب توبہ کرو۔ توبہ کا معنی رجوع کرنا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرو، دنیا کی ان برائیوں کو چھوڑ دو، ان سے علیحدگی اختیار کر لو، اپنے رب کی رحمت کی جانب متوجہ ہو جاؤ۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ، ایسا رجوع کہ جو باعث نصیحت ہو، نصیحت والوں کا رجوع۔ گویا اے ایمان والو، تم اللہ رب العزت جل وعلا کی جانب متوجہ ہو جاؤ، اپنی تمام تر خواہشات نفسانیہ کو قربان کرتے ہوئے اس کی گردن پہ چھری چلا دو، اپنی خواہشات نفسانیہ کی گردن پر، اپنے رب کی رضا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنے رب کی جانب متوجہ ہو جاؤ۔ الحمدللہ تعالی اسلام دین فطرت ہے، اس نے اپنے ماننے والوں کو جنگل بیابانوں میں نکل جانے کا حکم نہیں دیا کہ تم جنگل بیابان میں جا کے جھونپڑی بنا لو، دن رات وہاں گزارا کرو، پھر تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ نہیں، دین متین میں رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، بیوی بچوں کی، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی پرورش کرنا بھی عبادت ہے۔ تمہیں حکم یہ ہے کہ یہ سارے کام کرو مگر اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے تحت رہتے ہوئے کام کرو۔ جو طریقہ کار تمہیں بتایا گا اس طریقہ کار پہ عمل کرتے ہوئے کام کرو، پھر تمہارا ہر قول، تمہارا ہر فعل عبادت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے توبوا الی اللہ، اپنے رب کی جانب رجوع کرو، توبۃ نصوحا، ایسی توبہ جو توبۃ النصوح ہے۔ علماء کرام نے بہت سارے اس کے تحت واقعات اور اقوال بزرگان دین سے نقل کیے ہیں کہ توبۃ النصوح کیا ہے، جس طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر صحابہ کرام سے عرض کیا گیا تھا یہ توبۃ النصوح کیا ہے، انہوں نے مثال دے کر سمجھایا، جس طرح اونٹنی یا گائے، بھینس، بکری وغیرہ کا دودھ، بھینس تو ادھر نہیں ہوتی تھی، بھینس کا نام میں نے لیا، یعنی جس طرح جانور کا دودھ دھو لیا جائے، اس کے تھنوں سے نکال لیا جائے، دوبارہ دودھ تھنوں میں نہیں ڈالا جا سکتا، اتنا یقین رکھے کہ میں دوبارہ گناہ نہیں کر سکتا۔ سیدنا فاروق اعظم سے بھی یہی مروی ہے، آپ نے فرمایا توبۃ النصوح یہ ہے۔ سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کسی بندے کو استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی اس کا ورد کرتے ہوئے دیکھا تھا، جس طرح ہماری بھی عادت ہے، تسبیح پکڑ کر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، وہ تیز تیز رفتار میں پڑھتے چلے جاتے ہیں، تو آپ فرمانے گے اللہ کے بندے، کیا تجھے توبہ کرنے کا طریقہ نہیں آتا؟ یہ توبہ نہیں ہے جو تو کر رہا ہے۔ یاد رکھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اگر کہتے رہیں گے اس کا ثواب ضرور ہے، مگر یہ جملہ محض توبہ نہیں ہے۔ توبہ کا معنی کیا ہے؟ رجوع کرنا۔ توبہ کا معنی کیا ہے؟ رجوع کرنا۔ تو رجوع بندہ کب کرتا ہے؟ جب اس کی جانب مکمل طور پر متوجہ ہوتا ہے، وہ چیز کو اپنانا چاہتا ہے۔ تو توبہ کا اصلی معنی یہ ہے، سیدنا علی مرزا نے فرمایا توبہ کا معنی کیا ہے؟ تو اپنے گناہ پر نادم و شرمندہ ہو اور تیرے دل میں گناہوں پر اتنی ندامت آئے کہ تیری آنکھوں سے اس کا اثر نظر آئے، یعنی تیری آنکھوں میں آنسو آ جائیں، اور تجھے یہ یقین ہو کہ کوئی میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر لے تو میں وہ تو برداشت کر لوں گا، دوبارہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ جب تیرا یقین اتنا کامل ہوگا تب توبہ ہے، محض توبہ 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 کرنے سے تو توبہ نہیں ہے۔ صبح شام ایک ایک تسبیح آپ استغفار کی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف فرما، اللہ مجھے معاف فرما، یہ کہتے رہیں، دھیان کسی اور جانب ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب کامل ترین طریقے سے متوجہ ہو کر
کہ تیری آنکھوں میں آنسو آ جائیں تیرے اس گناہوں کی وجہ سے، تیرے رب کا خوف اس قدر تجھ پہ غالب آ جائے کہ تیری طبیعت میں تبدیلی آ جائے، یہ توبۃ النصوح ہے۔ رب ذوالجلال الشاہ فرماتے ہیں کہ تم توبۃ النصوح کرو، پھر اس کا تمہیں صلہ کیا ملے گا؟ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، پھر کیا ہوگا؟ ان قریب تمہارا پروردگار تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تم توبۃ النصوح کرتے ہو نا، سچے دل سے توبہ کرتے ہو کہ دوبارہ کبھی بھی یہ برائی تم سے سرزد نہ ہوگی، ایسی اعلیٰ توبہ کرتے ہو تو پھر تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وَيُدْخِلُكُمْ، اور تم کو داخل کر دیا جائے گا جنات تجری من تحت الانہار، ان جنتوں میں کہ جن کے نیچے نہر بہتی ہیں۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، اس سے بڑھ کر اور کرم نوازی کیا ہوگی؟ پوری زندگی جو تو نے گناہ کیے، سچے دل سے توبہ کر لے اور یقین کر لے کہ آئندہ خواہ مجھے قتل کر دیا جائے، مجھے آگ میں ڈال دیا جائے، میں برداشت کر لوں گا، دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اپنے رب سے پکا وعدہ کر لیں، تیرا رب تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جو جرم ہو چکے ہیں ان کی سزا نہیں ملے گی، وہ معاف کر دیے جائیں گے اور ان جنتوں میں داخل کیا جائے گا کہ تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یوم، وہ دن کہ لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ تعالیٰ جل وعلا ہرگز اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں فرق نہیں آنے دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی عزت کی حفاظت فرمائے گا، ان کی عزت میں فرق نہیں آنے دے گا۔ والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو بھی معہ، جو ان کے ساتھ ہے، ان کی عزت و عظمت میں اللہ تعالیٰ جل وعلا کمی نہیں آنے دے گا۔ ان کی عزت کا آفتاب گہنائے گا نہیں، یہ نہ ہوگا کہ ان کی عزت پہ کوئی آئے، نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شان کو بلند سے بلند تر فرمائے گا۔ پھر جو نبی کے ساتھ ہوں گے ایمان والے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ عزت و عظمت کی بلندی عطا فرما دے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، نورہم، ان کا نور، سبحان اللہ تعالیٰ، ان کا نور ایمان، نبی محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر سارے انبیاء علیہ السلام اور ایمان والے، ان کا نور، نورہم، ان کا نور، یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب۔ دائیں کا ذکر کیا، بائیں کا ذکر نہیں کیا، عزت دائیں کو زیادہ ہے، وگرنہ ہر چہار جانب ان کا نور ہوگا۔ یسعی، دوڑ رہا ہوگا آگے آگے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ ایمان والے، تیرا رب تجھ کو کتنی عزت عطا فرما رہا ہے، تجھے کسی ٹارچ کی، کسی اضافی روشنی کی ضرورت نہ ہوگی۔ رب کائنات تیرے بدن سے نور ایمان کی وہ شعائیں پیدا فرمائے گا، تیرے گرد گرد نور ہی نور ہوگا، روشنی ہی روشنی ہوگی، تجھے منبع ضیاء بنا دیا جائے گا، تجھے خورشید ہدایت بنا دیا سورج بنا دیا جائے گا تجھے، کہ تیرے بدن سے روشنی نکلے گی۔ فرماتے ہیں نورہم یسعی، نور ان کا دوڑتا ہوگا، بین ایدیہم، ان کے آگے، و بایمانہم، ان کے دائیں جانب۔ یقولون، وہ یوں عرض کر رہے ہوں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، اے رب کائنات جل وعلا ہمارے نور کو مکمل فرما۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، گویا رب کی مزید رحمتوں کی خواہش کریں گے، مزید رحمت نازل فرما، ہمارے نور کو مکمل فرما، مزید نورانیت عطا فرما۔ واغفر لنا، اے ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما، ہمیں معاف فرما۔ غفر کا معنی پہلے سن چکے ہیں کہ ڈھانپنا ہوتا ہے، یعنی اے اللہ تعالیٰ ہمارے اس نور کو مکمل فرما، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، کبھی بھی نہ چھینے۔ منافقین کے سامنے نور آئے گا لیکن پھر یک لخت بجھ جائے گا، وہ پہلے سے زیادہ اندھیرے میں آ جائیں گے۔ ایمان والوں کے نور سے کافر فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، جس طرح دنیا میں کوئی کسی دوسرے کی روشنی سے فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ دنیا میں جس طرح ایک انسان کسی دوسرے کی روشنی سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، قیامت کے دن ایمان والے کے نور سے کافر فائدہ نہیں اٹھا سکے گا،
منافق فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، منافق کا نور بجھ جائے گا۔ ایمان والے یہ عرض کریں گے مولا تعالیٰ ہمارے نور میں کمی نہ آئے، اس کو مکمل فرمانا کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ پھر جنت میں سورج تو نہیں ہے، جنت میں چاند تو نہیں ہے، بلکہ جنت کے اپنے حسن کی روشنی ہے اور اہل جنت کی روشنی ہوگی۔ جو جنتی جنت میں جائیں گے ان کے رخ زیبا، ان کے مبارک چہرے اس قدر روشن و تابہ ہوں گے کہ جنت میں کسی اضافی روشنی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ رب کریم فرماتے ہیں ایمان والے عرض کریں گے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے نور کو پورا فرما دے، واغفر لنا اور ہماری مغفرت فرما دے، انک علی کل شیء قدیر، اس پہ شک نہیں کہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمارے بخشنے پر، ہمیں نور عطا فرمانے پر، ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمانے پر تو ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔